لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین محبوب رب المشرقین والمغربین مولا الکونین جد الحسنین ابی القاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمامنا زين العابدين عليه الصلاة والسلام: یا امتی انتی عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ. صلوات پڑھ دو. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر الحاج مہدی حسن کربلائی ابن الحاج رمضان علی مرحوم کی روح کو ایصال فرما. کیوں مدنی ہے حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، دوستان عزیز، علماء اعلام، مجلس ایصال ثواب کی ہے اور میں بارہا ایک جملہ کہا کرتا ہوں جسے دہرا دوں کہ عام طور سے دوست احباب کہتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب کی مجلس میں تذکرہ موت کا ہونا چاہیے، مگر میں اس سے ذرا سا اختلاف کر کے کہتا ہوں کہ ایصال ثواب کی مجلس میں گفتگو حیات کی ہونا چاہیے، موت کے بجائے حیات کی ہونا چاہیے. اور حیات کے ساتھ اگر بات موت کی آپ کرنا چاہتے ہیں تو موت کی بات کیوں کریں، ان کی بات کیوں نہ کریں جنہوں نے موت کو مات دے کر جینے کا سلیقہ سکھایا، اور وہ ذوات کے جنہوں نے موت کو مات دے کر جینے کا سلیقہ سکھایا، وہ سوائے آل محمد کے اور کون ہو سکتا ہے. لہذا انہی کے نام سے سلسلہ شروع کیا جائے. اور چونکہ یہ مہینہ جس میں ہم گزر رہے ہیں ماہ جمادی الثانی، جو تقریباً اپنے اختتامی مرحلوں کو جا رہا ہے، اس ماہ میں
دو شہادتیں ہیں جو تاریخ میں لکھی گئی. ایک 3 جمادی الثانیہ کو صدیقہ طاہرہ کی شہادت ہے، جس کے حوالے سے آپ نے 10 سماعت فرمایا، اور میری سعادت تھی کہ مجھے بھی 5 مجلس پڑھنے کا شرف ملا. اسی مہینے کی 6 تاریخ کو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بھی شہادت کی تاریخ منائی جاتی ہے. تو اس لیے مناسب سمجھا کہ اس خمسے کے بعد شہزادی کا ذکر ہو جائے. اور کچھ احباب نے یہ گزارش بھی کی ہے کہ ایک مجلس شہزادی کے حوالے سے بھی. ظاہر خواہشیں مومنین کی ماشاءاللہ بہت ہوتی ہیں، لیکن اب ان خواہشوں میں سے وہ خواہشیں جو ہمارے موضوع سے قریب ہو جاتی ہیں انہیں پوری کرنے کی کوشش کر دی جاتی ہے. تو اس لیے اگر مناسب یہی تھا کہ اسی بات کو جو آگے بڑھائی جائے. مشہور و معروف حدیث مبارکہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جب شہزادی نے کوفے کے دربار میں خطبہ دیا، اس وقت یہ یہاں سے سوالات کا سلسلہ ہے کہ شہزادی نے کوفے میں خطبہ کیوں دیا. چونکہ علامہ قزوینی نے کتاب لکھی ہے زینب الکبریٰ من المہد الی اللحد، انہوں نے اس میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ بلوائے عام میں خطاب کرنے کا تجربہ سید سجاد کو زیادہ تھا بنسبت جناب زینب کے، مگر خطاب سید سجاد نے نہیں کیا بلکہ جناب زینب نے کیا. تو ایک کوشچن یہاں رکھ لیجئے، انشاءاللہ میں اس کو آگے چل کے حل کروں گا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اب سوالات کے ذریعے سے تقریر کو آگے بڑھایا جاتا ہے، تاکہ وہ بھی میں بتا چکا ہوں تاکہ لوگوں کو اب مجلس میں ہی یاد کرا دی جائے. مجلس کو اب مجلس میں یاد کرا دی جائے. اور اس میں ایک جملہ اور کہہ دوں، ذوق سماعت پہ گرا نہ گزرے. دیکھیے اب لائیو چل رہا ہے نا، لہذا یہ دھیان رکھیے گا. ایک بات بہت غور سے سماعت کر لیجئے اس کو اور سمجھ لیجئے، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آج کل لائیو چل رہا ہے. اگر کوئی ذاکر غلط نکتہ پڑھ کے گیا ہے اور آپ نے داد دی ہے تو خالی خطیب بدنام نہیں ہوتا. اب وہ زمانہ گیا جب اکیلے خطیب بدنام ہوتا تھا، مولانا یہ پڑھ گئے، مولانا یہ پڑھ گئے. آپ نے واہ واہ کیوں کی تھی؟ اگر مولانا غلط پڑھ گئے تو آپ واہ واہ کیوں کر رہے تھے؟ تو جب یہ لائیو چلے گی تو خالی وہ آدمی بدنام نہیں ہوگا جس نے غلط پڑھا ہے، وہ بھی بدنام ہوں گے جنہوں نے غلط کی تائید غلط کی ہے، جنہوں نے غلط کی تائید کی ہے. اس لیے میں متوجہ کر رہا ہوں کہ کامیاب مجلس وہ نہیں جس میں چھت اڑ جائے، کامیاب مجلس وہ ہے جس میں اعتراضات نہ پیدا کیے جائیں. آج میرا جملہ واضح ہو جائے، اعتراضات نہ پیدا ہوں، اور کوئی ایسی فضیلت بھی نہ بیان کی جائے کہ ایک کی فضیلت بیان کر دو تو باقی کی فضیلتیں خطرے میں پڑ جائیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کہنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ کسی ایک ذات کی ایسی فضیلت بیان کر دیں جس سے بقیہ ذوات میں وہ فضیلت نہ پائی جاتی ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ فضیلت نہیں ہے. 4 مہینے بطن مادر میں رہنا اگر فضیلت ہے تو رسول اللہ کو کیوں نہیں ملی؟ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا. اہل بیت کو کیوں نہیں ملی؟ ساری فضیلتیں ایک ذات کے لیے تھی، باقی کسی کے لیے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے آپ فضیلت بنا کے پیش کر رہے ہیں وہ قدرت کی نظر میں فضیلت ہوتی تو سارے اہل بیت کو دی. میں کسی کا جواب نہیں دے رہا ہوں، مگر میں ان باتوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر غلط نکات منبر سے پڑھے جائیں تو یہ نہیں کہ گلزار جعفری نے پڑھا ہے تو صحیح ہے. غلط ہے، بڑا پڑھے تو بھی، چھوٹا پڑھے تو بھی. اس لیے خیال رکھا جائے کہ اب بدنامی خالی خطبہ کی نہیں ہونے والی، اب سامعین کی بھی ہونے والی. اور یہ ہوا ایک جگہ خطیب نے غلط پڑھا، اس کی پوری کلپیں چلائی گئی، تو خالی یہ نہیں ہوا کہ خطیب نے غلط پڑھا، کہ ارے وہاں کی سماعت کا معیار تو بہت بلند تھا، انہوں نے واہ واہ کیسے کی؟ تو میں نے کہا اب صحیح جگہ پر آئے ہو. تو جن کی سماعتوں کا اعتبار ہے سوچ سمجھ کے داد دیجئے. حالانکہ یہ میرا نقصان ہے نا، یہ خطیب کا نقصان ہے کہ مجمع سے کہے سوچ سمجھ کے داد دیجئے، پتہ چلا اسے ملے گی ہی نہیں. لیکن صرف اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے عزیز ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط خطیب آ کے اپنی خطابت کے چکر میں ہمیں بھی بدنام کر جائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. چاہا کہ تمہیدی منزلوں سے گزر جاؤں تاکہ
مومنین کرام تشریف لائیں، لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے چونکہ ابھی جلال پور کی سماعت کا ایک معیار ہے، لہذا یہ معیار کسی ذاکر کے ذریعے مجروح نہ ہونے پائے، اس لیے ہمیں اپنی عزتوں کا پاس و لحاظ اب ہمیں خود رکھنا پڑے گا، اس لیے ذرا سا اپنے معیار علمی کو بہترین انداز ہے سننے کا۔ دیکھیے مجلس سے پہلے احادیث بیان ہوتی ہیں، جو اصل معلومات ہے وہ بیان ہوتی ہے، اب جنرل نالج کہاں بیان ہوتی ہے؟ آپ قرآن کی جنرل نالج بیان کر رہے تھے ماسٹر صاحب، تو اچھی چیزیں ہیں۔ تو جہاں ایسا سماج ہو، عالمانہ سماج ہو، وہاں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اس لیے کوئی اگر غلط پڑھ کے چلا جائے تو آپ اس کو، اب ظاہر ہے اسے روک تو نہیں سکتے، کہتے ہیں مارتے کا ہاتھ روک سکتے ہیں، کہتے کہ زبان تھوڑی روک سکتے ہیں، لیکن کم سے کم اس کی اتنی تائید نہ کیجیے کہ یہ ہو جائے کہ آج سے پہلے اتنی اچھی مجلس ہوئی نہیں جتنی وہ پڑھ کے گیا، پتہ چلا 4 اعتراض اسی مجلس میں تھے۔ تو لہذا ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ عالمۃ غیر معلمہ، شہزادی کے لیے فرمایا تھا کہ عصمت کے دہن سے نکلے ہوئے جملے ہیں، یہ خود عظمت عقیلہ بنی ہاشم پہ دلالت کرتے ہیں۔ کتنی عظیم وہ ذات ہوگی جسے وقت کا امام یہ کہہ دے کہ بی بی پھوپھی اماں آپ ایسی پڑھی لکھی ہیں جسے تعلیم دینے کی ضرورت نہیں، آپ ایسی سمجھدار ہیں جسے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ایک دوست مولانا افتخار مہدی صاحب، بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا جتنی اہمیت اس حدیث میں پہلے جملے کی ہے، عالمۃ غیر معلمہ، اس سے کہیں زیادہ عظمت دوسرے جملے کی ہے، فہمۃ غیر مفہمہ، ایسی سمجھدار ہیں جسے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ علم کو امام نے فہم سے مرتبط کیا، میں توجہ کیجئے، میری گفتگو کا آغاز ہے، علم کو فہم سے مرتبط کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب وہی علم ہے جس کے ساتھ فہم ہو۔ اگر علم ہو اور فہم نہ ہو تو ناکامی ہے، اگر علم کے ساتھ فہم بھی ہو تو کامرانی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اگر سماج میں علم ہو فہم نہ ہو تو فساد ہے، اگر علم کے ساتھ فہم ہے تو اصلاح ہے۔ جو سمجھدار علماء ہیں وہ سماج میں اصلاح کرتے ہیں، جو بے سمجھ ہیں مگر عالم ہیں وہ فساد برپا کرتے ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں سمجھدار ٹیچر اگر ہے تو بچوں کی تعلیم اچھی ہے، مگر ٹیچر پڑھا لکھا ہے مگر ناسمجھ ہے تو یہ مصیبت ہے۔ اور اگر یقین نہ ہو تو میں ایک جملہ اور آپ سے کہہ دوں، اگر علم کے ساتھ فہم بھی ہو، اگر علم کے ساتھ فہم بھی ہو تو مقابلے میں وہ خلیفہ رحمان بن جاتا ہے، مگر علم ہو اور فہم نہ ہو تو شیطان بنتا ہے، راندہ درگاہ ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علم نہیں تھا شیطان کے پاس؟ شیطان کے پاس علم تھا مگر فہم نہیں تھا، ادراک نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی۔ اور تاریخ دیکھتے چلے جائیے، اگر علم کے ساتھ فہم ہوگا تو موسیٰ کے زمانے میں دنیا دیکھے گی کہ علم کے ساتھ اگر فہم ہے تو مومن آل فرعون کہلائے گا، لیکن علم کے ساتھ سمجھ نہیں ہے تو سامری بن جائے گا۔ کیا سامری کے پاس علم نہیں تھا؟ علم تھا مگر فہم نہیں تھی۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جائے، فہم نہیں تھی، لہذا علم کے ساتھ ساتھ فہم کا ہونا ضروری ہے، ادراک کا ہونا ضروری ہے۔ وہی شخص کامیاب ہے جس کے پاس علم ہے اور فہم ہے، اور کائنات دیکھ رہی ہے کہ علم کے ساتھ فہم ہوتا ہے تو خمینی کہلاتا ہے، علم ہو فہم سے عاری ہو تو سلمان رشدی کہلاتا ہے۔ علم کے ساتھ فہم کا ہونا، اس لیے بہت خوبصورت جملہ مولانا افتخار مہدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ بہترین ضرورت ہے، علم کے ساتھ فہم ہونا چاہیے۔ اگر علم کے ساتھ فہم ہے تو مرجعیت ہے، اور اگر علم ہے فہم نہیں ہے تو سعودیت ہے۔ اگر علم کے ساتھ فہم ہے
تو جہاد بالجہالہ کا فتویٰ دیا جاتا ہے، اگر خالی علم ہے فہم نہیں ہے تو جہاد بالنکاح کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں علم کے ساتھ فہم کا ہونا بہت ضروری ہے، بغیر فہم و ادراک کے حصول علم وبال جان بن جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جو ویپنز اور ہتھیار جو بنائے جا رہے ہیں، اگر فہم کے ساتھ بنائے جائیں تو دفاع کے لیے ہے، اور اگر خالی علم کے بلبوتے پر بغیر فہم کے بنائے جائیں تو پھر دنیا کی تباہی کے لیے۔ لہٰذا بچوں کو خالی پڑھانا ضروری نہیں ہے، سمجھانا ضروری ہے۔ منبر سے علم انڈیلنے والے اگر آ جائیں گے تو غلط نکتے پڑھیں گے، اور علم کے ساتھ فہم بھی ہوگا تو دلائل کی روشنی میں بات کریں گے، دلائل کی روشنی میں بات کریں گے۔ خالی علم کی وجہ سے منبر پہ نہ بٹھائیے، فہم و فراست بھی دیکھ لیجئے، یہ بھی دیکھ لیجئے کہ سمجھ بھی ہے کہ نہیں، ان میں کچھ عقل و شعور بھی ہے کہ نہیں۔ ہر جگہ ہر بات کرنے کی نہیں ہے، ہر نکتہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے، ہر فضیلت جسے تم فضیلت سمجھ رہے ہو ضروری نہیں کہ وہ فضیلت ہو جسے تم بنا دو۔ اس لیے سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ علم کے ساتھ فہم ہوتا ہے تب انسان اسے شریک سفر بناتا ہے، علم کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے قدرت یہ چاہتی ہے کہ نبوت کو بھی علم دے دیا گیا ہے تو کسی ایسے کے ساتھ شریک سفر بنا کے چلا دے جس کے پاس علم بھی ہو اور فہم بھی ہو۔ اور قرآن شاہد ہے کہ موسیٰ سے کہا خضر کے پاس جاؤ، جناب موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں، مگر بتایا کہ علم اور فہم دونوں جس جگہ پر موجود ہے اس وقت وہ خضر ہیں۔ تو موسیٰ کو شریک سفر بنایا ہی اس لیے کہ وہ عالم تھے، اگر علم نہ ہوتا تو شریک سفر نہ بنایا جاتا۔ تو قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ شریک سفر وہی بن سکتا ہے جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس فہم ہو۔ دنیا کو کیسے پتا چلے کہ زینب شریکت الحسین کا نام ہے؟ ایک ہی حدیث میں سید سجاد نے بتایا زینب عالمہ غیر معلمہ بھی ہے، فاہمۃ غیر مفاہمہ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اس لیے شریک سفر وہی ہوتا ہے، شریک سفر وہی ہوتا ہے جو شریک مقصد ہو، شریک کار ہو، شریک انقلاب ہو، ہے نا، آندولن میں برابر کا شریک ہو۔ اور شریک کے لیے ضروری ہے کہ عالم ہو، اور عالم کے لیے ضروری ہے کہ فاہم ہو، فہم و ادراک کی صلاحیت رکھتا ہو۔ خالی علم ہو اور انقلاب کو نہ سمجھے تو مدینے میں روک دیا جاتا ہے، کربلا کے لائق نہیں سمجھا جاتا۔ چونکہ کربلا خالی علم سے طے نہیں ہوگی، علم کے ساتھ فہم ہونا چاہیے۔ اس لیے جو لوگ مدینے میں آ کے رسول کے بیٹے سے یہ کہہ رہے تھے، یہ مشورہ دے رہے تھے، توجہ ہے آپ کی، یہ مشورہ دے رہے تھے کہ فرزند رسول آپ مدینے نہ جائیں، کربلا نہ جائیں۔ شکریہ، آپ کربلا، دیکھیے یہ بیداری کا یہ فائدہ بھی ہوگا کہ غلط پڑے گا تو ٹوک دیا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ لوگوں نے امام کو آ کے یہ مشورہ دیا، توجہ سے جملہ سنیے، مشورہ دیا مولا آپ کربلا نہ جائیں۔ فہم امامت، علم امامت کا تقاضا ہوا، اسی جملے کو امام نے پلٹ دیا، کہا آپ کربلا نہ جائیں۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے، جس نے کہا آپ کربلا نہ جائیں،
امام نے اس سے کہا آپ کربلا نہ جائیں۔ مولا یہ کہہ رہا تھا علم کی بنیاد پر کہ آپ کربلا نہ جائیں، امام نے کہا میں کہہ رہا ہوں فہم کی بنیاد۔ یہ کہہ رہا تھا علم کی بنیاد پر کہ آپ نہ جائیں، شہید ہو جائیں گے، عراق والوں نے وفا نہیں کی ہے، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ امام بتا رہے تھے اس کے پاس علم ہے، فہم نہیں ہے۔ میں نے بہت بڑی بات پڑھ دی، ان کے پاس علم ہے فہم نہیں ہے۔ مولانا کیسے کہہ سکتے ہیں آپ ان کے پاس علم ہے فہم نہیں؟ اگر فہم ہوتا تو امامت کو مشورہ نہ دیتے۔ اگر علم کے تقاضے پورے کیے، علم کے تقاضے پورے کیے کہ آپ نہ جائیں، فہم کے تقاضے پورے نہ کیے، نہیں، علم کے تقاضے پورے کیے آپ نہ جائیں، فہم کے تقاضے پورے نہ کیے، امام نے کہا آپ کربلا نہ جائیں، اس لیے کہ آپ کے پاس خالی علم ہے، میرے پاس علم بھی ہے فہم بھی ہے۔ تو مولا بات واضح ہو گئی کہ جس کے پاس علم ہو اس کے مشورے کو لیا نہیں جاتا، اسے مشورہ دے کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یعنی جو امام کو یہ مشورہ دے کہ آپ کربلا نہ جائیں، امام اسے لے کے نہیں جاتے، اس لیے کہ جو امام کو مشورہ دے وہ فہم سے عاری ہوتا ہے، فہم سے خالی ہوتا ہے، مگر اللہ رے ذات حضرت زینب اللہ رے ذات حضرت زینب جو امامت کو مشورہ دے، امام کہتے تو نے مجھے مشورہ دیا ہے، تو جانے کے لائق نہیں ہے، مولا آپ زینب سے مشورہ مانگ رہے ہیں، کہا جو ہمیں دے وہ لائق نہیں ہے جس سے ہم لیں۔ جو ہمیں مشورہ دے وہ لائق نہیں ہے، معرفت امامت نہیں ہے۔ جو امام کو مشورہ دے رہے ہو کربلا نہ جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریک سفر وہی ہوتا ہے جو خالی عالم نہ ہو، فہم و ادراک کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ اس لیے امام حسین نے جو خالی عالم تھے انہیں مدینے میں روک دیا، مگر جن کے فہم و ادراک پر اعتبار تھا انہیں اپنے ساتھ لے کے چلے۔ مشورہ دینے والوں کو نہیں ساتھ لیا، مشورہ لینے والی کو ساتھ مشورہ لینے والی کو ساتھ دیا۔ اس لیے کہ حسین جانتے ہیں انقلاب مدینے سے کربلا تک نہیں جائے گا، کربلا سے پھر مدینے۔ مدینے سے خالی کربلا نہیں جائے گا، کربلا سے مدینے بھی جائے گا۔ تو جو لوگ مشورہ دے رہے تھے ان کی نظر میں انقلاب مدینے سے کربلا تک تھا۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ جو مشورہ دے رہے تھے ان کے نتیجے میں، ان کے نظریے میں، ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں، ان کے خیال میں یہ آندولن، یہ انقلاب، یہ پروٹیسٹ کہاں تک تھا؟ کربلا تک تھا، مدینے سے کربلا تک۔ اس لیے کہا کہ آپ نہ جائیے شہید ہو جائیں گے، مگر جس کی نظر کربلا سے مدینے تک تھی اسے حسین نے شریک بنایا ہے۔ اب شریک کا مطلب سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ شریک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو حسین کے نانا وہ زینب کے نانا، جو حسین کے دادا وہ زینب کے دادا، جو حسین کا بھائی وہ زینب کا بھائی، جو حسین کی بہن وہ زینب کی بہن، جو حسین کے بابا وہ زینب کے بابا، جو حسین کی ماں وہ زینب کی ماں، سارے رشتے شریک ہیں۔ حسین رشتوں کی شراکت سے نہیں لے گئے ہیں، مقصد کی شراکت رشتوں کی شراکت سے نہیں لے گئے ہیں۔ اگر رشتے کی شراکت پہ لے جاتے تو کچھ رشتے تھے عزیز جنہیں لے کے نہیں گئے، مولا لے کے نہیں گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ شہزادی جو جا رہی ہیں وہ رشتوں کی شراکت سے نہیں جا رہی، بلکہ فہم و ادراک کی منزل پر فائز ہیں۔ اور میں کہوں کہ شہزادی فہم و فراست رکھتی ہیں تو گناہگار کی لفظیں کی اوقات کیا ہے، مگر عصمت معاب ذات زین العابدین کہہ دے۔ آپ عالمہ ہیں غیر معلمہ، آپ عالمہ ہیں اور خالی عالمہ نہیں، فاہمتن غیر مفہمہ، ایسی سمجھدار ہیں جسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ بات امام نے کوفے میں کہی ہے، کربلا میں نہیں. توجہ، یہ بات امام نے کوفے میں کہی ہے، کربلا میں نہیں کہی. ورنہ ایک جملہ تھا نا، ایک مقصد تھا نا، ایک موقع تھا جب شہزادی نے مسئلہ پوچھا تو کہہ دیتے آپ عالمہ بھی ہیں فاہمہ بھی ہیں، مگر وہاں نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں فہم دیکھ لیا. عصمت رشتوں پہ منقبت نہیں دیتی، صلاحیت پہ منقبت دیتی. فضیلتیں منقبت جو دی جاتی ہے رشتوں کی بنیاد پر نہیں. ایک بہت بڑے RSS کے یا کسی وشو ہندو پریشد کے شاید اشوک سنگل نامی شخص گزرے، سنا ہوگا آپ نے. سفر کر رہے تھے ایک پلین میں، اتفاق سے کسی شیعہ عالم دین کے ساتھ سفر ہو گیا. سیٹ برابر میں تھی، پوچھ بیٹھے کہ آپ نام بتایا تو پتہ چلا کہ آپ شیعہ. پڑھا لکھا آدمی تھا اشوک سنگل. اس نے کہا کہ آپ شیعوں نے جناب زینب پہ بڑا ظلم کیا. ان کے زینب پہ ظلم کیا وہ بھی شیعوں نے، یہ آپ نے کیسے کہہ دی؟ کہ دلیل ہے میرے پاس آپ کے ظلم کی اور آپ کے ذاکرین اور واعظین اور خطبہ کے ظلم کی خصوصیت سے. کہ وہ کیا؟ توجہ سے سنیے. کہ وہ یہ کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب زینب نے مسئلہ شرعی امام سجاد سے پوچھا. جب خیموں میں آگ لگی تو پوچھا کہ جلتے ہوئے خیموں میں جان دے دیں یا باہر چلی جائیں. کہتے آپ کہتے ہیں کہ علی کی آغوش تربیت میں پلی ہیں زینب، فاطمہ کی بیٹی ہیں زینب، عالمہ غیر معلمہ ہیں زینب، فہمتن غیر مفہمہ زینب، عقیلہ بنی ہاشم ہیں زینب، کاروان حسینی کی قافلہ سالار ہے زینب. یہی تو کردار زینب تھا. اس آندولن اور اس پورے انقلاب کے لیے ایک لفظ کہا جا سکتا ہے، مدینے سے کربلا تک رہنمائی حسین کے ساتھ تھی. رہنمائی کی ذمہ داری حسین کی تھی. مدینے سے کربلا تک کے قافلہ سالار حسین تھے، کربلا سے مدینے تک کے قافلہ سالار زینب تھی. فرما رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ انہوں نے مسکرا کے کہا کہ یہ ظلم نہیں ہے، آپ سمجھے نہیں ہیں. میرا جملہ واضح ہو جائے، آپ سمجھے نہیں ہیں. شہزادی نے مسئلہ نہیں پوچھا ہے، تخت حکومت کو للکار کے کہا ہے حسین شہید ہو گئے. زینب سجاد سے مسئلہ پوچھ رہی ہے، دنیا کو معلوم ہو حسین شہید ہوئے ہیں، امامت نہیں شہید. ایک صلوات مومنین کی سلامتی کے لیے اور جعفری صاحب کی سلامتی کے لیے تو حق بنتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. شہزادی مسئلہ نہیں پوچھ رہی تھی، حکومت شام کو للکار کے بتا رہی تھی حسین شہید ہوئے ہیں، امامت ابھی زندہ ہے. امامت ابھی زندہ ہے. انتقال امامت بتایا ہے شہزادی نے. اور یہ سوال نہیں پوچھا، اس عالم میں بھڑکتے ہوئے شعلوں میں بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر کے عالمہ ہونا ہی نہیں بتایا، فاہمہ ہونا. خالی یہ نہیں بتایا کہ میں عالمہ ہوں، اور کیجئے گا فاہمہ کے لفظ پر زیادہ زور دیا. دنیا یہ کہہ دیتی آپ عالمہ ہیں، آپ کو سارے مسئلے پتہ ہیں. ہاں عالمہ ہوں، پتہ ہے، مگر فاہمہ بھی تو ہوں. اور سمجھداری کا تقاضا یہی تھا کہ کائنات کو یہ بتایا جائے کہ حسین شہید ہوئے ہیں مگر امامت ابھی زینب کی پناہ میں.
ابھی زینب کی پناہگاہ میں امامت ہے، تم نے خیام جلائے ہیں، میں نے شریعت بچائی۔ تم نے خیام میں آگ لگائی ہے، میں نے شریعت بچائی۔ مسئلہ اس لیے نہیں پوچھا کہ شہزادی جانتی نہیں تھی، اس لیے پوچھا کہ امامت کی کہ عہدے کا پہلا دن تھا، پہلا مرحلہ تھا، پہلا لمحہ تھا۔ زینب نے سوال پوچھ کر کائنات کو امامت کے انتقال کی خبر دے دی، خبر دے دی زینب کہ اب امامت ادھر آ گئی ہے۔ اب زینب کی ذمہ داری ہے کہ امامت کے مقصد کو بھی بچائے گی اور نسل امامت کو بھی بچائے گی، امامت کے مقصد کو بھی بچائے گی اور اب شہزادی نسل امامت کو بھی بچائیں گی۔ اس لیے اور یہ بھی یاد رکھیے گا، شہزادی نے آنے والے وقت کے مسلمانوں کو، بالخصوص شیعوں کو، بالخصوص بگڑے ہوئے ملنگوں کو یہ بتا دیا کہ اپنے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے، جب امام یا نائب امام موجود ہے تو اس سے مسئلہ پوچھو۔ کیا شہزادی زینب سے بڑا کوئی مجتہد تھا اس وقت، کوئی عالم تھا اس وقت؟ مگر کیوں پوچھا؟ کہ پوچھنے کی ذمہ داری میری ہے، بتانے کی ذمہ داری ان کی ہے، اس لیے ان سے پوچھا۔ اور دیکھیے یہ میں نے ملنگیت کا نام اس لیے لیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جلال پور میں ملنگیت اور اخباریت پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں تو اللہ کا کرم ہے، مرجعیت پر جان چھڑکنے والے افراد موجود ہیں۔ مگر حالات جس تیزی سے بدل رہے ہیں اور منبر پہ جس تیزی سے قبضہ بڑھ رہا ہے، اس لیے ضروری ہوتا ہے کچھ چیزوں کو بتا دینا، کچھ اشارے کر جانا، ہے نا۔ میں ایسے ہی ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو ایک صاحب نے نیچے سے کہا، ایسے ہی مرجعیت پر ایک اشارہ خالی میں نے دیا تھا، نیچے سے بولے قبلہ ہمارے گاؤں میں الحمدللہ مرجعیت ہے، یہاں نہ کوئی پلنگیت ہے نہ ملنگیت، نہ اخباریت ہے نہ کوئی جہالت، یہاں الحمدللہ مرجعیت ہے، علم کا بول بالا ہے، آپ یہاں ایسی چیز نہ پڑھیے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی نیچے سے ٹوک کے ذاکر کو روک دے تو کیا ہو، ہاں، مگر جو رٹی رٹائی پڑھتے ہیں ان کے لیے رک جانا مشکل ہے، ہاں، جو تڑی پار کی کیسٹیں آ کے سنا دیتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، مگر جو تقریروں کو خون جگر پلاتے ہیں، جو اپنی فکر کو مہمیز کر کے نتائج تک پہنچاتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا، خلوص شاہد ہوتا ہے، آل محمد سے توسل ہوتا ہے، جواب ہم کیا بتائیں گے جب وہ عطا کر دیتے ہیں۔ میں نے ان کو پہچانا، میں نے پہچان کے کہا، میں نے کہا حضور شاید آپ اسکول میں ٹیچر ہیں، سرکاری داماد ہیں آپ، میں کہا شاید آپ، معذرت چاہوں گا یہ جملہ، سرکاری ٹیچر ہیں آپ؟ ہاں، اصلی داماد تو وہی ہیں، وہ تھوڑے جن کی بیوی ہے، وہ تو پکے داماد ہیں جن کی بیوی ٹیچر ہے، یہ بھی داماد ہیں سرکاری۔ غور فرما رہے ہیں؟ اب جو ہو وہ برا نہ مانے، بھائی جملہ آ گیا تو کہہ دیا، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تو میں نے کہا حضور معاف کیجئے گا، آپ تو شاید اسکول میں ٹیچر ہیں، پرائمری اسکول میں؟ کہنے لگے جی قبلہ۔ تو میں نے کہا آپ کی کبھی کبھی ڈیوٹی پولیو ڈراپ پلانے کی لگتی ہے بچوں کو کہ نہیں؟ کہنے لگے جی لگتی ہے۔ میں نے کہا یہ بتا دی یہ پولیو ڈراپ آپ پلاتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے قبلہ یہ آپ نہیں جانتے؟ میں نے کہا جانتا ہوں، آپ بتائیے۔ کہنے لگے یہ پولیو کا مرض نہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا اس وقت ہندوستان میں پولیو کا مرض ختم ہو چکا ہے، تو جب مرض ختم ہو گیا تو ڈراپ کیوں؟ کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے، جب مرض ختم ہو گیا تو پولیو ڈراپ کیوں؟ کہاں یہ اصل میں اب جو پولیو ڈراپ ہے یہ ویکسین ہے کہ پولیو کا جراثیم پھر جنم نہ لے لے، پھر نہ آ جائے۔ میں نے کہا اتنی بات اگر آپ کو واضح ہو گئی تو مجھے بھی کہنے دیجئے کہ ملنگیت کا پولیو کہیں دبے پاؤں کسی سماج میں نہ آ جائے، اس لیے مرجعیت کا ویکسین لگاتے۔ اس لیے مرجعیت کا ویکسین
لگاتے رہو تاکہ یہ احساس بیدار رہے۔ تو اب جس طریقے سے ملنگیت کا پولیو خطابت اور شاعری کے ذریعے سے سرایت کر رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے وقتاً فوقتاً مرجعیت کے گوشے گوش گزار کرتے رہیے تاکہ سماج بگڑنے نہ پائے۔ ہاں، اور اچھی خاصی چلتی ہوئی ڈگر پہ لوگ پلنگیت پہ نہ چلے جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ غور فرما رہے ہیں؟ اس لیے شہزادی نے جو پوچھا اس کی علت بتائی، کس حال میں پوچھا یہ بھی دیکھی، ہے نا؟ سب کچھ ذرا سا جذبات پہ کنٹرول کیجئے، جملہ کہنا چاہتا ہوں، سب کچھ قربان ہو گیا۔ تاریخ کہتی، تاریخ کی لفظیں ذرا سا سوچیے گا، سنیے گا، ذرا سا جذبات پہ کنٹرول کیجیے گا۔ آپ بڑے حساس لوگ ہیں، اس لیے تھوڑا سا مشکل یہ ہے کہ جناب زینب کی جب فضیلت پڑھتے ہیں تو خود نام زینب ایک مصائب کی دنیا ہے، اور ہم نے اب تک مصائب ہی سنے ہیں، اس لیے جب فضائل سنتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتا کبھی کبھی۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں ذرا سا آپ برداشت کر کے عظمت عقیل بنی ہاشم ملاحظہ فرمائیے، کس جگر کی خاتون تھی شہزادی۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام کی شہادت سے پہلے ہر مرحلے میں بار بار شہزادی بے ہوش ہو جاتی تھی، روتی تھی، بے ہوش ہو جاتی تھی، کوئی لاشا آتا تھا، روتی تھی، بے ہوش ہو جاتی تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ اب تک جو بی بی بے ہوش ہو رہی تھی، حسین کی شہادت کے بعد پھر وہ بے ہوش نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک حسین زندہ تھے زینب کو ڈھارس تھی شریعت کی، مگر حسین کی شہادت کے بعد زینب کی ذمہ داری بن گئی تھی شریعت بچانے کی۔ شریعت بھی بچانا ہے، ذمہ داران شریعت کو بھی بچانا ہے۔ اس لیے شہزادی شہادت سے پہلے تو بے ہوش ہوتی رہی، مگر شہادت کے بعد قوت جگر کو اتنا مضبوط کر لیا کہ جو اتنے لاشیں دیکھ چکی تھی، خیمہ جلتا ہوا دیکھ چکی تھی، بھڑکتے ہوئے شعلوں کو دیکھ رہی تھی، کیا ایسے ہنگامی حالات میں کسی کو شریعت یاد رہتی ہے، کسی کو مسئلہ یاد رہتا ہے، کسی کو پوچھنا یاد رہتا ہے؟ بھڑکتے ہوئے شعلوں میں زینب کی قوت جگر یہ تھی کہ اگر ہم ہی نے شریعت کا پاس نہ رکھا تو کون رکھے گا؟ اگر ہم نے شریعت کا لحاظ نہیں رکھا تو کون رکھے گا؟ اس لیے زینب کائنات کو بتا رہی تھی، مجھے شریعت کا پاس اتنا ہے، لحاظ اتنا ہے کہ میں مسئلہ پوچھ کے امامت کا اعلان کر دوں اور اپنے جگر کی قوت دنیا کو بتا دوں کہ حالات سے ڈر کے بیٹھنے والی زینب نہیں ہے، حالات کا مقابلہ کر کے امامتوں کو آگے بڑھانے والی ذات کا۔ یوں ہی وقت کا امام مشورے نہیں لے رہا تھا، اور ایک امام نے مشورہ نہیں لیا ہے، تین اماموں نے اپنے زمانے میں مشورہ لیا۔ امام حسین نے اپنے زمانے میں مشورہ لیا، امام سجاد نے اپنے زمانے میں مشورہ لیا۔ کہاں سے دنیا ایسی ذات لائے گی جس سے تین امام مشورہ کرتے ہوئے نہ؟ اللہ، عقیل بنی ہاشم کی عظمتوں پہ لاکھوں سلام ہو، جن ہنگامی حالات میں قوت جگر کو سنبھالتے ہوئے، عقل و فہم و فراست کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے لب و لہجے کو متین الفاظ میں، نپے تلے الفاظ میں مسئلہ پوچھا کہ کیا باہر نکل جائیں یا مر جائیں۔ خالی مسئلہ پوچھا نہیں ہے، پوری کیفیت بتائی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ جاہل مسئلہ تھی، عالم مسئلہ تھی، فہم کا اظہار کر رہی تھی، عالم مسئلہ تھی کہ جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں۔ دونوں شقیں خود بتائی ہیں سید سجاد کو جناب زینب۔ یہ نہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارا وظیفہ کیا، ہماری ذمہ داری کیا ہے بتائیے، نہیں کہ یہ دو صورتحال ہیں، بتائیے کس صورتحال کی طرف جائیں۔ بی بی جب آپ دو صورتحال جانتی ہیں تو خود چلے جائیں، کہا میں نہیں جاؤں گی، میں امامت کے حکم سے جاؤں گی تاکہ کائنات میں حکم امامت رائج ہو جائے، حکم امامت رائج۔ اور میرے عزیزوں، یہاں اس مقام پر یہ بات بھی قابل فکر و تأمل ہے کہ شہزادی ایسے ہی باہر نہیں آ گئی، بلکہ حجاب کو سمیٹ کے باہر آئی،
جو اس بات کی علامت ہے کہ زینب ہنگامی حالات میں بھی پردہ نہیں چھوڑتی، تم عام حالات میں بے پردہ گھومنے چلی جاتی ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ اس حالات میں بھی شریعت کی بقا، اور یہ زینب کا جگر تھا۔ دو شقیں اس لیے رکھی تھی کہ بے پردہ باہر نکلنے سے اچھا زینب کی نظر میں جل کے مر جانا تھا۔ کاش میرے جملے کی قدر ہو جاتی، شاید میری مائیں اور بہنیں اس جملے کی عظمت و عزت و توقیر کو سمجھ لیتی کہ زینب کس جگر کی خاتون تھی کہ خیمے میں جلتے ہوئے خیام میں جلنا پسند تھا زینب کو، باہر نکلنا پسند نہیں تھا۔ یہ امامت کی حکمت عملی تھی کہ زینب کی عظمت بھی بتا دی، شریعت کے مرحلے بھی بتا دی، ورنہ چاہت تو یہی تھا کہ جل کے مر جائیں۔ اور یہی لکھا بھی ہے انگریز مورخ نے، مصائب کا فقرہ ہے مگر لکھا یہی انگریز مورخ نے کہ زینب تو اسی دن چلی گئی تھی دنیا سے جب خیام سے باہر قدم نکالا تھا، وہ تو مقصد تھا جو اس روح میں حیات ڈالے ہوئے تھے۔ ورنہ شرافت تو کہتی تھی کہ اسی دن ختم ہو گئی جب حجاب، جب باہر نکلنا پڑا، مگر چونکہ مقصد کو بچانا تھا، حسین کی شریک سفر تھی، شریک مقصد حسینی تھی، اور کار حسینی کی تکمیل کے لیے زینب کا زندہ رہنا ضروری تھا۔ زینب اپنے اس شوق میں زندہ نہیں رہی ہے، مقصد کے لیے زندہ رہی ہے۔ باہر نکل کے شہزادی نے یہی بتایا ہے، اگر کبھی باہر نکلنا پڑے تو شوق سے نہ نکلنا، شریعت کو بچا کے نکلنا، شوق سے نہ نکلنا، شریعت کو بچا کے نکلنا۔ تو یہاں نہیں کہا امام نے کہ آپ عالمہ غیر معلمہ، کب کہا؟ جب شہزادی کوفے پہنچی ہے، خطاب کیا ہے کوفے میں، علی کے لہجے میں گفتگو کی ہے نا۔ پہلا مرحلہ تو یہ کہ خطاب کیوں کیا، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ علی کے لہجے میں کیوں، کسی اور کا لہجہ کیوں نہیں لیا؟ اور دیکھیے اہل علم تشریف فرمائیں، شعور و آگہی رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کل شعرا نے بڑا عجیب سا دھمال مچا رکھا ہے، جو جیسا مصرع چاہا بحر ربڑ میں رکھ کے، ہاں اندر صاحب اب تو فنکاری کا نام شاعری ہو گیا ہے نا۔ قوافی کہاں، ردیف ردیف کہاں، اب وہ بے تکی جتنی بھی ہو، وہ بحر ربڑ کی شاعری اور بے تکی اشعار ہے۔ وہاں کسی نے یہ لکھ دیا کہ زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے۔ یہ بتائیے آواز کا پردہ کب ہے؟ کیا آواز کا پردہ ہے؟ اگر آواز کا پردہ نہیں ہے تو خطبہ اگر اپنی آواز میں دیا ہے تو بے پردگی کس بات کی؟ اور کر رہے ہیں آپ؟ اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بہت آسان لفظوں میں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی کی بیٹی نے، اصل تو یہ کہ علی کے لہجے میں گفتگو کی، مگر جب شعراء نے یہ کہہ دیا کہ علی کی بیٹی نے جناب نے علی کی آواز میں بات کی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آواز کا معیار ہماری سماج و معاشرے میں کیا ہے؟ کوئی خطیب منبر پر آئے اور خاتون کی طرح اس کی باریک سی آواز ہو تو دانت دینے کے بجائے مومنین دانت نکالنے لگیں گے، ہے نا؟ کہ کیا مطلب کس کو بلا لیا؟ کل وسائل صاحب کوئی خطیب نہیں ملا تھا، خاتون کی طرح آواز کسے بلا لیا؟ یہ مذاق اڑائیں گے لوگ نہیں۔ اچھا برعکس و معاملہ خواتین میں کوئی خطیبہ چلی جائے اور آواز الا ماشاءاللہ اتنی گرجدار ہو کہ لگے کہ کوئی مرد پڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج میں اگر عورت مرد کی آواز میں بولے تو عیب ہے۔ سماج میں عورت مرد کی آواز نکالے تو عیب، عورت مرد کی آواز میں بولے تو عیب ہوگا نا۔ فطرت کے خلاف چلو گے تو عیب ہی ہوگا، جو فطرت نے آواز دی ہے اسی پہ چلیے۔ تو اگر مرد عورت کی آواز میں بات کرے ٹھیک، تو یہ تو طے ہے کہ شہزادی نے آواز میں گفتگو نہیں کی، اور قرآن نے بھی آواز کا پردہ نہیں کیا۔ ایک جملہ کہا قرآن نے، وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ اے نبی کی بیویوں، اصحاب پیغمبر سے لچکدار لہجے میں گفتگو نہ کرنا،
کہ جو دل کے مریض ہوں گے وہ کہیں اور چلے جائیں گے۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ وَلَا تَخْزَانَ بِالْقَوْلِ، ترجمہ دیکھ لیجیے، فَيَطْمَعَ الَّذِي، طمع پیدا ہوگا، فی قلبہ مرض، جو مریض دل ہوں گے، مریض قلب ہوں گے، جن کے دل میں مرض ہوگا، انہیں یہ خیالات کی وادی میں ٹامک ٹوئیاں لگائیں گے، اچھا اتنے پیارے لہجے میں بھابھی نے بلایا ہے، اب جو بڑے بھائی کہیں گے وہ بھابھی ہی کہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رسول اللہ۔ تو مصیبتیں پیدا ہوں گی۔ تو قرآن نے لچکدار لہجے کی بات کی ہے کہ یہ منع ہے، یہ نہیں کہا کہ آواز کا پردہ شریعت نے نہیں رکھا۔ اگر شریعت نے آواز کا پردہ رکھ لیا ہوتا تو اور مصیبت ہو جاتی، پھر تو یہ نوحے جو لاؤڈ اسپیکر پر چلتے ہیں یہ بھی مصیبت ہو جاتی ہے نا۔ حالانکہ ان لاؤڈ اسپیکر پہ چلنے والے نوحوں کو جو خواتین پڑھتی ہیں، احتیاط کہا گیا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر پہ نہ پڑھیں، اس لیے نہیں کہ شریعت نے منع کیا ہے، اس لیے کہ جو مریض قلب ہوتے ہیں ان کے لیے سماج میں مصیبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایسا سماج ہے کہ جس میں لوگوں نے آ کے اس قسم کے اعتراض کیے ہیں کہ آپ کی بہن ماشاءاللہ بڑے اچھے لہجے میں نوحہ پڑھتی ہے۔ یہ عزت دار معاشرے کے لیے قیامت ہے کہ کوئی سن کے یہ کہہ دے کہ آپ کی بہن بڑے اچھے لہجے میں بات کرتی تھی۔ جملہ ضرور سخت ہے، مگر ضروری ہے کہ جب فساد کھل کے ہو تو اصلاح بھی کھل کے ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو آواز کا پردہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ علی کی بیٹی نے علی کی آواز میں گفتگو نہیں کی ہے، علی کے لہجے میں گفتگو کی ہے۔ کب آئے ہیں مولا کائنات یہاں کوفے میں؟ 36 ہجری میں۔ 36 ہجری میں مولا آئے، آپ نے خطبات دیے، مسجد میں خطبہ، منبر پہ خطبہ، بازاروں میں خطبہ، درباروں میں خطبہ، ہر جگہ علی شریعت کے احکام بتا رہے ہیں۔ تو لوگوں کو علی کا انداز تکلم معلوم ہوا کہ نہیں؟ انداز خطابت علی کا ذہنوں میں محفوظ ہوا کہ نہیں؟ علی کی بلاغت لوگوں کو پتہ چلی کہ نہیں؟ علی کی تمثیلات لوگوں کو معلوم ہوئی کہ نہیں؟ علی کے استعارے لوگوں کو پتہ چلے کہ نہیں؟ علی کی تشبیہات سے لوگ واقف ہوئے کہ نہیں؟ علی کے لفظوں کی نشست و برخاست سے لوگ آگاہ ہوئے کہ نہیں؟ علی کے انداز تکلم سے لوگ پہچان ہوا کہ نہیں؟ علی کا طرز سخن لوگوں نے محسوس کیا کہ نہیں؟ علی کے لب و لہجے سے، علی کے چہرے سے، علی کے بول سے، علی کے الفاظ سے آپ کی فصاحت و بلاغت کا معیار لوگوں کو پتہ چلا کہ نہیں؟ اور عرب دوسرے معاملوں میں چھوڑ دیجئے، ادب کے معاملے میں اتنا محرم ہے کہ اپنے آپ کو عرب کہتا ہے، کائنات کو عجم کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادبیات میں وہ اپنا نظیر مثیل کسی کو سمجھتا ہی نہیں۔ توجہ کیجئے گا۔ تو اب 4 سال علی کا لہجہ لوگوں کو معلوم ہوا کہ نہیں؟ کاش میرا جملہ واضح ہو جائے۔ میں ایک مثال دے دوں تاکہ اور مزید واضح ہو جائے بچوں کے لیے، بزرگوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ دیکھیں توجہ کیجئے گا، آپ کے یہاں ماشاءاللہ مرثیوں کا دور ہے، میں کہوں آپ سے کہ 2 لوگوں کو منتخب کیجئے، ایک ساجد صاحب کو لیجئے، ایک اکبر عباس صاحب بھائی کو لیجئے، دونوں سے کہیے کہ آ کے مرثیہ پڑھیے۔ ساجد بھائی سے بھی کہیے، اکبر عباس بھائی سے بھی کہیے کہ دونوں مرثیہ پڑھیں، اور ایک آدمی مرثیہ پڑھے میر انیس کا، اور ایک آدمی مرثیہ پڑھے مرزا دبیر کا۔ تخلص کوئی نہ پڑھے، دونوں خالی مرثیے پڑھیں۔ امتحان عوام پہ چھوڑ دیا جائے کہ کس نے میر انیس کا مرثیہ پڑھا اور کس نے مرزا دبیر کا پڑھا۔ تو اس مجمع میں شاید ہی کوئی ہو جس نے مرزا دبیر کو دیکھا یا میر انیس کو دیکھا ہے۔ کوئی ہو تو مجھے بتا دے، مجھے نہیں لگتا کہ دیکھا ہو، ہے نا؟ تو نہ کسی نے میر انیس کو دیکھا، اور جب جعفری صاحب نے منع کر دیا تو اور کس نے دیکھا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو ہمارے بزرگوں نے نہ میر انیس کو دیکھا نہ مرزا دبیر کو دیکھا۔ مگر آپ ایمان سے بتائیے کہ جن کا تعلق اردو ادب سے ہے، اور الحمدللہ یہاں اردو بولی جاتی ہے، اور شکر ہے خدا کا کہ اس علاقے میں اردو زندہ ہے، ورنہ اب تو ہندی میں نوحے چل گئے ہیں۔ ہاں، میں نے ایک صاحب کو لکھنؤ میں دیکھا جو مرثیہ پڑھ رہے تھے، اتفاق میں بڑا مرعوب ہوا، کیا بات ہے مرثیہ پڑھ رہے ہیں۔ جو دیکھا یوں کر کے ان کے پرچے پہ تو دیکھا ہندی میں مصرے لکھے تھے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، یہ حال وہاں کا ہے جہاں اردو پنپی ہے، بڑی ہوئی ہے، جوان ہوئی ہے، اب مجھے لگتا ہے بوڑھی ہو کے ختم ہو گئی۔
ہے نا، اب لگتا ہے کہ وہ ختم ہو گئی، پلی بڑی اب بڑی ہو گئی، چلی گئی۔ تو نہ آپ نے میر انیس کو دیکھا، نہ آپ نے مرزا دبیر کو دیکھا۔ دو شاعر کھڑے ہو کے کلام پڑھ رہے ہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ قبلہ، عوام سے میں نے پوچھا کہ حضور بتائیے کون سا مرثیہ میر انیس کا ہے، کون سا مرثیہ مرزا دبیر کا ہے؟ تو جو لوگ اردو پڑھے ہوئے ہیں وہ بتائیں گے کہ قبلہ جس مرثیے میں الفاظ بھاری بھرکم تھے، تاکیدات تھی، بلیغ فصیح کلام تھا، وہ کلام مرزا دبیر کا تھا۔ جہاں ہلکے پھلکے الفاظ تھے، سادہ زبان تھی، فصاحت تھی، مگر سامنے سامنے کے الفاظ تھے، وہ لہجہ میر انیس کا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ نہ آپ نے میر انیس کو دیکھا، نہ مرزا دبیر کو دیکھا، مگر 200 سال کے بعد بھی لفظوں کی لچک سے شخصیت کا پتہ چلا۔ لب و لہجے سے، الفاظ کی بندش سے، قافیہ آرائی سے، سجا سے، تمثیلات و تشبیہات سے آپ سمجھ گئے کہ جہاں تاکیدات ہوں وہ مرزا دبیر کا کلام ہے، جہاں تسہیلات ہوں وہ میر انیس کا کلام ہے۔ تو آپ 200 سال کے بعد نہ دیکھے ہوئے شاعر کو پہچان سکتے ہیں؟ کیا 20 سال کے بعد علی کے لہجے میں جب زینب نے گفتگو کی، کوفے والے چیخ کے کہتے ہیں وہی لفظیں ہیں جو علی کی تھی، وہی فصاحت ہے جو علی کی، وہی فصاحت، وہی بلاغت، وہی تشبیہات، وہی استعارے، وہی تلمیح، وہی قوافی، وہی سجا کی رعایت، وہی الفاظ کی نشست و برخاست، وہی لہجے کی دھمک، وہی انداز تکلم، وہی انداز سخن جو علی کا تھا۔ چیخ کے کوفے والے کہنے لگے کیا قیامت آ گئی، ایسا لگتا ہے کوفے میں علی بول۔ اس کا مطلب ہے لہجہ علی کا لیا تھا۔ اب سمجھ میں آیا لہجے کا مطلب؟ لہجے کا مطلب ہے انداز تکلم، انداز تکلم کا مطلب ہے طرز سخن، طرز سخن کا مطلب ہے انہی لفظوں کی آبیاری جو بابا نے کی تھی، انہی الفاظ کا استعمال، وہی تشبیہات، وہی طریقہ کلام جس سے لوگوں کو محسوس ہو جائے۔ بی بی آپ نے خطبہ دیا کیوں، اور دیا تو علی کے لہجے میں کیوں دیا؟ کہ علی کے لہجے کی بلندی یہ ہے کہ آسمانوں پہ جائے تو خالق اس لہجے میں رسول سے بات کرے، زمین پہ آئے تو زینب کے لبوں کی زینت بن جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ علی کے لہجے بی بی آپ نے خطبہ، میں نے جو سوال کیا تھا، مومنین آ گئے، سوال دوہرا دوں پھر جواب کی طرف جاتا ہوں۔ علامہ قزوینی نے زینب الکبریٰ من المہد الی اللحد میں یہ سوال قائم کیا کہ کوفے میں صرف ایک خطبہ ہوا ہے، دو نہیں ہوئے۔ ایک خطبہ ہوا ہے جو شہزادی نے دیا، دوسرا خطبہ سید سجاد نے نہیں دیا۔ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ سید سجاد نے بھی خطبہ دیا، مگر علامہ قزوینی لکھتے ہیں کہ نہیں، صرف ایک خطبہ ہوا ہے۔ اور علامہ قزوینی کا یہ دعویٰ مائع دلیل ہے اور محکم اور مضبوط بھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوائے عام میں خطاب کا تجربہ سید سجاد کو زیادہ تھا، تو امام کو خطبہ دینا چاہیے تھا، مگر امام کے بجائے جناب زینب نے دیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، جناب زینب نے خطبہ دیا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیوں دیا جناب زینب نے خطبہ؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ کربلا سے کوفے تک یہ قافلہ 2 سے 2.5 دن میں پہنچا ہے، مگر 2 سے 2.5 دن میں سید سجاد پر یزیدیوں کی طرف سے 11 حملے ہوئے۔ ہر حملے کو علی کی بیٹی نے ناکام بنا دیا، ہر حملے کو علی کی بیٹی نے ناکام بنا دیا۔ اب اگر سید سجاد کوفے میں خطاب کرتے ہیں تو ابن زیاد اس خطاب کو دلیل بنا کر یہیں سید سجاد کو شہید کر دے گا۔ زینب کی حکمت عملی یہ ہے کہ سید سجاد زندہ بچ کر شام تک جائے۔ زینب کی حکمت عملی یہ ہے کہ زندہ بچ کر شام تک جائے۔ کیوں زندہ بچ کر شام تک جائے؟
کیوں جائے شام تک، ہے نا سوالات، توجہ کیجئے گا۔ میں عقیدت کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں سوال کرتا ہوں، عقیدت کو مضبوطی عطا کرنے کے لیے سوال کرتا ہوں، کہ جب تک سوال نہیں قائم ہوگا عقل کی پختگی کا اندازہ نہیں ہوگا اور علم کے ساتھ فہم کا احساس نہیں ہوگا۔ اس لیے غور کیجئے، کیوں سید سجاد نے خطبہ نہیں دیا؟ جناب زینب نے دیا، کہا تاکہ سید سجاد بچ جائیں۔ کیوں بچ جائیں؟ کہ پرانے زمانے میں جو خطبہ اور ذاکرین، بلکہ ذاکرین زیادہ پڑھتے تھے، کہ وہ کہتے تھے کہ نسل امامت بچانے کے لیے سید سجاد کو اس لیے بچایا گیا کہ نسل امامت بچ جائے۔ دیکھیے میں اس جواب سے اتفاق نہیں رکھتا اور امید ہے کہ جب آپ دلیل سنیں گے تو آپ بھی اتفاق نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ سید سجاد سے نسل امامت چل کے منتقل ہو گئی پانچویں امام کی طرف۔ پانچویں امام اب موجود ہیں 4 سال کے کربلا، تو نسل امامت اب سید سجاد سے کہاں چلنی ہے؟ اب تو نسل امامت پانچویں امام سے چلنی ہے۔ تو اگر نسل امامت کو بچانا ہے تو چوتھے کو نہیں، پانچویں کو بچائیے۔ کاش میرا جملہ واضح ہو۔ تو پھر پانچویں کو تو بچایا کہ نسل امامت بچ جائے، مگر چوتھے کو کیوں بچایا؟ وہ توجہ کیجئے گا، چوتھے امام کو شہزادی نے کیوں بچایا؟ میں تھوڑا سا تاریخ کا تجزیہ کروں، تحلیل کروں اور آپ کے سامنے جواب رکھوں۔ یہ قافلہ جو آل محمد کا تھا، مدینے سے جب چلا ہے سفر پہ، اور تھوڑا پیچھے چلوں تو بالکل واضح ہے، 22 رجب کو حاکم شام واصل جہنم ہوا۔ تبری میں یہ روایت موجود ہے، کسی کو دیکھنی ہو تو مجھے بتائے گا، ہے نا۔ جب حاکم شام واصل جہنم ہوا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا آیا یزید، اس نے اپنے ابا کی جگہ سنبھالتے ہی 3 لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ یہاں سے ایک گھوڑے سوار شام سے مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ شام سے مدینے تک کا سفر ایک تیز گھوڑے سوار کا 5 دن میں ہوتا ہے۔ 22 کو چلا، 27 کو پہنچا، دوپہر کو پیغام ملا، پہنچتے پہنچتے اس کو شب ہو گئی تقریباً۔ جب غروب آفتاب کے بعد قاصد پہنچا، حاکم مدینہ کو خبر ملی کہ بیعت لینی ہے، اس نے اسی وقت پیغام بھیجا امام کے پاس۔ شب کی تاریکی نمودار ہو گئی، امام کو بلایا بیعت لینے کے لیے، امام نے انکار بیعت کیا اور فرمایا دن کے اجالے میں بات ہوگی، بات ہوگی، سب کے سامنے بات ہوگی، ایسے کوئی نہیں۔ سارا واقعہ آپ کو سنا ہوا، مجھے صرف ایک نقطے کی طرف، گوشے کی طرف آپ کو جانا اور آپ کے اذہان عالیہ تک کو لے جانا ہے۔ آپ ایمان سے یہاں پر ایک جملہ یاد رکھیے گا، یزید کا پیغام آیا کہ آپ بیعت کر لیں، امام نے پیغام بھجوایا کہ مجھے بیعت نہیں کرنی۔ خلاصہ کر کہوں میں، بیعت مانگی، حسین نے انکار بیعت کیا۔ کیا یزید کا اور حسین کا آمنا سامنا ہوا؟ بھائی مدینے میں امام ہے، انکار بیعت کیا، قافلے کو لے کے کہاں پہنچے؟ مکہ المکرمہ۔ مدینے سے چلے 28 سفر کو، 28 رجب کو، پہنچے 4 شعبان کو یا 3 شعبان کو۔ 4 شعبان سے لے کر شعبان، رمضان، شوال، ذیقات اور ذی الحج کی 8 تاریخ، یا بروایت دیگر ذی الحج کی 9 تاریخ، ہے نا۔ یہ قافلہ وہاں رہا اور اس کے بعد یہ قافلہ ذی الحج کی 8 تاریخ کو یہاں سے واپس مکے سے حج کو عمرے سے بدل کے چلا گئے۔ کیوں بدلا؟ حاجیوں کے لباس میں قاتل آ گئے تھے۔ کاش میرا جملہ واضح ہو۔ امام نے پوری کائنات کو واضح طور سے یہ بتا دیا، ہر حاجی حاجی نہیں ہوتا، ہے نا۔ یہ حاجی نہیں، حاجیوں کے لباس میں کچھ قاتل تھے۔ حرمت کعبہ بچایا ہے محافظ کعبہ نے، لہٰذا حج کو عمرے سے بدلا۔ یہاں سے آپ باہر آئیں، منزل شراف، منزل ذو حشم، ان منزلوں کو طے کرتے ہوئے منزل ثعلبیہ تک آئے۔ جانا چاہتے تھے کوفہ، اس لیے کہ کوفے والوں نے بلایا تھا۔ جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی، کوفے سے واپس ٹرن ہوئے، منزل ثعلبیہ پر پہنچے، ہرن لجام فرس پر ہاتھ ڈالا اور یہ پورا کارواں اب یہاں سے کربلا چلا گیا۔ توجہ کیجئے گا، یہاں سے یہ قافلہ کربلا چلا گیا، کربلا میں امام شہید ہو گئے۔ اب توجہ کیجئے گا، اب یہ بتائیے
کہ 22 رجب کو حاکم شام واصل جہنم ہوا، اس کے بیٹے نے بیعت مانگی، امام نے 28 رجب کو بیعت کا انکار کیا، 27 رجب کی شب میں انکار کیا، 28 کو امام وہاں سے روانہ ہو گئے، مکے آئے، مکے سے کوفے جانا چاہتے تھے، منزل ثعلبیہ پر حر ملا، حر کے ساتھ امام چلے گئے کربلا۔ اب یہ بتائیے کہ امام کی اور یزید کی ملاقات ہوئی کہ نہیں؟ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ تو اب تک حسین کا انکار الفاظ کے سہارے پہنچا ہے، میسج کے طور پر پہنچا ہے، خط پہنچا ہے، حسین کے انکار کے الفاظ یزید تک پہنچے ہیں، خود حسین وہاں جا کے انکار ابھی نہیں کر سکے ہیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ جب امام کربلا میں شہید ہو گئے تو جناب زینب کی ذمہ داری تھی میرے انکار کو مجسم بنا کے شام میرے انکار کو مجسم بنا کے دشمنوں سے بچا کے شام تک لے کے جانا زینب کی حکمت عملی تھی۔ اگر کوفے میں خطاب کر دیا تو شام میں انکار کون کرے گا؟ اگر کوفے میں خطاب کر دیا تو شام میں انکار کون کرے گا؟ کہا بھتیجے کوفے میں خطاب ہم کریں گے، شام میں انکار آپ کی۔ اسی لیے کہا آپ خالی عالمہ نہیں ہیں، آپ ایسی سمجھدار ہیں کہ جسے معلوم ہے کہاں کس کو خطاب کرنا ہے، کہاں کس کو انکار کرنا ہے۔ خالی بات خطاب کی ہوتی تو علم ہوتا، مگر بات انکار کی تھی تو فہم بھی ساتھ تھا۔ یہ علم اور فہم دونوں تھا۔ اگر خالی علم کی بات ہوتی تو خطاب کوئی بھی کرے، مگر یہ فہم بھی ہے کہ انکار وہاں تک جانا ہے۔ علم کے تقاضے تھے کہ خود خطاب کرے، فہم کے تقاضے تھے کہ بچا کے لے جائے۔ فہم کے تقاضے تھے کہ بچا کے لے جائے، اور کامیاب ہو گئی جناب زینب۔ خطاب خود کیا، کوفے کے حالات بگڑے، جناب زینب نے کوفے کے حصار کو، کوفے کو اپنے قبضے میں لیا۔ سید سجاد نے یہی تو کہا پھوپھی اماں آپ کی لفظوں نے کوفے کے بنجر دلوں میں آنسوؤں کا سیلاب انڈیل دیا ہے، بس اب اس سے آگے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں ابن زیاد کا تخت نہیں چھیننا ہے، ہمیں کائنات کو خلافت کا حقیقی حقدار بتائیں۔ سیاسی حالات سے فائدہ نہیں اٹھایا، ورنہ کوفے کے لوگ رو رہے تھے، شہزادی کہتی رو کیوں رہے ہو، جاؤ ابن زیاد کے تخت کو الٹ دو۔ شہزادی کا مقصد تخت ابن زیاد کو الٹنا نہیں تھا، امامت کی حقیقتوں کو آشکارا کرنا، اس کی معرفت کرانا تھا۔ اس لیے سید سجاد کو بچا کے لے کے گئیں، کہا شام تک۔ شام سید سجاد ہیں، دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں یزید سن، تو نے میرے بابا سے بیعت کا مطالبہ کیا تھا، اس وقت حسین کے پاس غازی کی شمشیر تھی، اکبر کی تلوار تھی، شجاعان عرب موجود تھے، عقیل کی اولاد تھی، طالب کی جعفر کی اولاد تھی، بنی ہاشم کے شہزادے تھے، ہمارے پاس طاقت بھی تھی، تلوار بھی تھی، مختصر صحیح مگر عسکر بھی تھا، لشکر بھی تھا۔ جب تو نے میرے بابا سے بیعت مانگی تھی، اس وقت نہ عسکر ہے، نہ لشکر ہے، نہ تلوار ہے، نہ طاقت ہے، اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کربلا میں لٹ گیا، سب ختم ہو گیا، مگر دیکھ سجاد کی ہیبت، اگر ہمت ہو تو پھر سے بیعت مانگ۔ اگر ہمت ہو تو مانگ بیعت۔ چشم فلک نے، تاریخ نے عجیب منظر دیکھا، جس کے پاس سب کچھ تھا وہ تخت پہ لرز رہا تھا، جو سب کچھ لٹا چکا تھا وہ مطمئن کھڑا تھا۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا بظاہر، مگر وہ اطمینان سے کھڑا تھا۔ توجہ کیا آپ نے؟ وہ اطمینان سے کھڑا، مانگ بیعت۔ تاریخ کہتی ہے حسین سے تو بیعت مانگ لی اس نے، مگر سید سجاد سے بیعت۔ میرے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں
یزید تو نے حسین سے بیعت کیوں مانگی اور سید سجاد سے کیوں نہ مانگ سکا؟ کہ جب حسین سے مانگی تھی تو زینب کو جانتا نہیں تھا۔ جب حسین سے مانگی تھی تو زینب کو جانتا نہیں تھا، مگر جب سجاد سامنے کھڑا ہے تو زینب کی عظمت کو جان چکا ہوں۔ جو بی بی انکار حسین کو کربلا سے شام تک بچا کے لے آئی، اب پھر اس سے بیعت مانگوں تو زینب کے جلال کا کیا حال ہے؟ بیعت نہیں مانگی، بیعت نہیں مانگی یزید نے، اتنی ہمت نہ کر سکا کہ سید سجاد سے بیعت۔ میرے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اور توجہ سے سماعت کیجئے، بس آخری مرحلوں کی طرف میں جا رہا ہوں۔ خطابت میں مغالطے بہت دیے جاتے ہیں اور دے رہے ہیں لوگ، اور یہاں آ کے دے رہے ہیں۔ اچھا وہ دے کے چلے جاتے ہیں، بعد میں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، بھئی جس نے مغالطہ دیا اس سے پوچھیں، فلاں ذاکر نے یہ ترجمہ کیا، فلاں ذاکر نے یہ غلط پڑھا۔ جو غلط پڑھے اسی کو پکڑ کے پوچھئے، ہاں دوسرے سے نہ پوچھئے۔ میں غلط پڑھوں تو میں موجود ہوں آپ کے سامنے، مجھ سے پوچھ لیجیے۔ کوئی بھی جملہ قابل گرفت میرا ہو، میں بالکل کشادے پیشانی کے ساتھ، رحب قلب کے ساتھ بالکل تیار ہوں۔ کوئی جملہ ہو سکتا ہے قابل گرفت ہو، اگر میں نے غلط پڑھا ہوگا تو اقرار کروں گا، ہٹ دھرم نہیں ہوں۔ نحن ابناء الدلیل، نحن ابناء الدلیل یمیل حیثما یمیل یا نمیل حیثما یمیل، ہم فرزندان برہان ہیں، ہم دلیل کے بیٹے ہیں، دلیل سے بات کرتے ہیں، ہاں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے۔ کوئی کہہ سکتا تھا، اور یہ جملہ میرا ان نوجوانوں کے لیے سبحان اللہ ہے میری طرف سے جو اس جملے کی لاج رکھ کے سمجھ جائیں، ہے نا؟ ضروری تھوڑی ہے کہ خالی مومنین ہی سبحان اللہ کہیں، ہاں کچھ ایسے جملے بھی چھوڑ دیے جائیں جس پہ سامعین کو سبحان اللہ خطیب کی طرف سے کہا جائے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ سید سجاد کو بچایا اور جناب امام باقر کو بچایا، تو نسل امامت کس سے چلی ہے؟ پانچویں امام سے۔ تو اب یہ جملہ آسانی سے کہہ دوں بڑی آہستگی سے، جناب زینب کے دوہرے کارنامے تھے۔ سید سجاد کو بچایا کہ مقصد امامت بن جائے، پانچویں امام کو بچایا کہ نسل امامت بن جائے۔ یہ دوہرا کارنامہ ہوا، پانچویں امام کو بچایا، نسل امامت بچے، چوتھے کو بچایا، مقصد امامت بچائے۔ دیکھیے جب بچانے میں خلوص ہو، ہاں، اور آنسو خلوص سے نکلیں تو اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک غلط فہمی ہو گئی تھی کل کہ آپ نے کہا ایک لیڈر رویا، تو کس لیڈر کی بات کر رہے تھے؟ میں نے کہا آنسو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مکر کا آنسو، ایک صبر کا آنسو۔ ہاں یزید سلطنت پہ بیٹھا تھا، یہ سرکاری آنسو مکر کے بہا رہا تھا۔ یزید کا بیٹا انکار کر رہا تھا، رو وہ بھی رہا تھا، رو یہ بھی رہا ہے، مگر باپ سرکاری تھا تو مکر کے آنسو تھے، بیٹا صبر پہ تھا۔ مجھے لفظ سے استفادہ کرنا تھا اس لیے میں وہاں تک پہنچ گیا۔ تو مکر کے آنسو اور ہوتے ہیں، صبر کے آنسو اور ہوتے ہیں۔ شہزادی آپ کا دوہرا کارنامہ تھا، آپ نے سید سجاد کو بچایا کہ مقصد امامت بچ جائے، پانچویں امام کو بچایا کہ نسل امامت بچ جائے۔ قدرت بھی تو دیکھ رہی ہے زینب کے کارنامے کو، زینب کے حوصلے کو، زینب کے اعتماد کو، زینب کے توکل کو، زینب کے حسن عقیدے کو، زینب کے حسن عمل کو، زینب کے حسن نیت کو۔ قدرت نے آواز دی، بیوی تو نے دو اماموں کو دو مقصدوں کے لیے بچایا ہے، چوتھے کو بچایا مقصد امامت بچ جائے، پانچویں کو بچایا نسل امامت بچ جائے۔ تو صحیح زینب تیری آبرو ہم ایسے بچائیں گے، قیامت تک مجلسیں ہوتی رہیں گی، مقصد حسین بچ گیا، فانوس غیبت میں امامت کو زندہ رکھیں گے، نسل امامت۔ فانوس غیبت میں امامت رکھیں گے، قیامت تک جائے گی۔ خلوص کا تسلسل اسے کہتے ہیں،
حسن عقیدہ، حسن نیت، حسن عمل کے نتائج اسے کہتے ہیں کہ جب زینب نے حسن عقیدہ کا اظہار کیا، قدرت نے اپنے حسن نتائج کا اظہار کیا۔ بی بی تو نے دو اماموں کو اس وقت بچایا ہے، اب یہ قدرت کی ذمہ داری ہے کہ اس بچانے کو بقا اور دوام دے کے قیامت تک باقی رکھا جائے۔ اس لیے شہزادی نے دو اماموں کو بچایا، اور شاید اسی لیے رضا سرسوی کا یا کسی دوسرے شاعر کا یہ قول ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام، یہ دو اماموں کو گھر تک بچا کے لائی۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ خطابت میں مغالطے بہت ہوتے ہیں، دیے جا رہے ہیں، آپ شاہد ہیں اس بات کے کہ کیسے دیے جاتے ہیں، ہے نا، لفظوں کے ترجمے کیے جاتے ہیں، اس کو ایک آدمی کی فضیلت بنائی جاتی ہے اور بقیہ پھر 10 میں وہ فضیلت ڈھونڈتا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ تو مغالطہ عام ہے، مگر مدحت آل محمد میں مغالطہ دینا نہیں چاہیے۔ کوئی کہہ سکتا ہے قبلہ آپ نے، بہت توجہ رکھیے گا، بس آخری بات ہے انشاءاللہ، کوئی کہہ سکتا ہے قبلہ آپ نے یہ کہا کہ شہزادی کے دوہرے کارنامے تھے، سید سجاد کو بچایا کہ انکار بیعت کریں، پانچویں امام کو بچایا کہ نسل امامت بچ جائے۔ قبلہ ذرا سا فکر کر کے یہ بتا دیجئے کہ اگر شہزادی ایک ہی کو بچا کے دونوں کام لے لیتی، پانچویں کو بچا لیتی، ان سے نسل امامت بھی بچ جاتی اور یہی جا کے انکار بیعت بھی کر دیتے۔ توجہ کیجئے گا، اس مرحلے پہ میں لے آیا آپ کو، ایک ہی شخصیت سے دو کام بھی تو لیے جا سکتے تھے، اس لیے کہ علی تو ہر زمانے میں علی ہے، علی تو ہر عمر میں علی ہے، علی تو ہر مکان پہ علی ہے نا، علی کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، علی زمان و زمان کے پابند، زمین و زمان کے پابند تھوڑی ہیں۔ کل ہی ماسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک وقت میں 40 جگہ علی جا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی تو علی ہے، چاہے آپ ان علی کو بچا لیں یا ان علی کو بچا لیں، ایک ہی کو بچا لیں کہ دونوں ہو جائیں۔ کہا میرے ذاکر یہ تو بہت آسان تھا، میں ایک کو بچا کے دونوں مقصدوں کو بچا سکتی تھی، مگر میں کیا کروں، میرا سامنا جس حکومت سے تھا اس نے ماں کے مقدمے میں بچوں کی گواہی رد کر دی تھی۔ ماں کے مقدمے میں، بس میں نے ختم کر دی دوں، ماں کے مقدمے میں بچوں کی گواہی بچہ کہہ کے رد کر دی تھی، حالانکہ اس سچے کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ بچے زمین پہ بیٹھ کے لوہے محفوظ کا ہے نا، بچے کو، سچے کو ظاہری سچا، میں سچا نہیں مانتا، نہ سچا مانتا ہوں نہ اچھا مانتا ہوں، لیکن چونکہ لفظیں ہیں تاریخ کی تو ان کا سہارا لے کے کہہ رہا ہوں، ہے نا۔ لہٰذا یہ کہہ سکتا تھا کوئی کہ اس لیے بچایا، ماں کے مقدمے میں بچوں کی گواہی حکومت نے بچہ کہہ کے رد کی تھی۔ شہزادی نے کہا جس حکومت کو تم دیکھ رہے ہو، اس کا نطفہ، اس کا شجرہ، اس کا طریقہ، اس کا سلیقہ، اس کا کارنامہ وہی ہے جو پچھلوں کا تھا، تو جو کل اس کے باپ دادا نے ماں کے مقدمے میں رد کر دیا تھا، اگر میں امام باقر کو بچاتی تو انکار بیعت تو یہ کر دیتے، مگر یزید کی گودی میڈیا یہ لکھ دیتی بچے نے انکار کیا۔ بچے کا کیا، اب 22 برس کا کڑیل جوان انکار کرے گا۔ یہ ہے زینب کی حکمت عملی، خالی عالمہ نہیں ہے کہ ایک کو بچا دیں، فاہمہ، سمجھدار بھی ہیں۔ شہزادی ہر مقدمے پر نگاہ رکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ ماں کی تعلیم سے آراستہ ہیں۔ شہزادی نے شہزادی کو یہ تعلیم دی تھی، میری بیٹی خبردار، میرا سامنا جس حکومت سے تھا وہ تحفظ ولایت کے لیے تھا، تو تم اسی ڈگر پہ چلنا، تمہیں بھی کل ولایت کا تحفظ کرنا پڑے گا۔
تو شہزادی زینب نے یہ کہا ہوگا بی بی گھبرائیے نہیں، آپ کے دروازے پر آگ و لکڑیاں لے کر آئے تھے تو آپ نے ایک علی کو بچایا تھا، میرے خیمے جلیں گے تو میں دو محمد کو بچاؤں۔ میرے عزیزوں، کس جگر کی خاتون کا نام ہے زینب۔ انگریز مورخ نے یہ لکھا ہے کہ جب میں نے زینب کی تاریخ پڑھی تو پوری تاریخ پڑھنے کے بعد میں صرف 2 نتیجوں پر پہنچا ہوں کہ اتنے مصائب پڑھنے کے بعد کسی خاتون کی 2 ہی کیفیتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اتنے مصائب کے بعد اس کی روح اس کے جسم سے نکل جائے گی، یا اس کا ذہن اس کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ اتنے مصائب کے بعد یا تو ذہنی توازن ختم ہو جائے گا یا پھر یہ خاتون دم توڑ دے گی۔ مگر اللہ، میں کہوں گا اے انگریز مورخ، تو نے زینب کو پہچانا نہیں۔ اپنا جگر تو کیا، اپنی روح تو کیا، زینب نے محمدوں کی روح بھی ان کے جسموں سے نکلنے رہا۔ اور عقلی توازن کی بات کروں تو زینب کا عقلی توازن کس معیار پہ تھا کہ جلتے ہوئے خیموں سے مسئلہ بھی پوچھا، اور دربار کوفہ و شام میں سجاد و باقر کو بھی زینب بچا کے گئی۔ زینب کا ایک لقب آپ نے شریکت الحسین سنا ہے، ایک اور لقب ہے شہزادی کا ام المصائب۔ ام کہتے ہیں محور کو، ام ماں کے معنی میں بھی آتا ہے، چونکہ ماں ساری محبتوں کی محور ہوتی ہے۔ سورہ حمد کو ام القرآن کہا گیا، چونکہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے۔ اگر یہ بات واضح ہو گئی تو اب مجھے بتائیے ام المصائب کا مطلب کیا ہے؟ سارے مصیبتیں جو کربلا میں الگ الگ تھی، وہ ساری مصیبتیں زینب کے جگر میں آ کے اکٹھا ہو۔ اگر کربلا میں علی اکبر کے سینے کی ہڈیوں کا ٹوٹ جانا ایک مصیبت ہے تو یہ داغ زینب کے جگر میں بھی لگا ہے۔ اگر عباس کے بازوؤں کا کٹ جانا مصیبت ہے تو زینب کے بازوؤں میں رسن بھی بندھی ہے۔ اگر حسین کے گلے پہ خنجر چل جانا ہے تو زینب کا بے مقنع و چادر چلے جانا بھی۔ جناب زینب کا بے مقنع و چادر چلے جانا ایک مصیبت، اور اس مقام پر سید سجاد کے جگر کا عالم دیکھیے کہ کتنا صبر میرے آقا نے کیا۔ کوفے کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، سید سجاد کی کیفیت یہ ہے، شانے ڈھلکے ہوئے ہیں، بازو جھکے ہوئے ہیں، نظریں جھکی ہوئی ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، زمین پہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک شخص قریب آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا، مولا سید سجاد، میں نے کچھ دن پہلے اسی کوفے میں، اسی دربار میں، اسی مقام پر ایک بہادر کو کھڑے دیکھا تھا، وہیں آپ بھی کھڑے ہیں۔ وہ آپ کا چچا مسلم تھا، گردن تنی ہوئی تھی، نظریں اٹھی ہوئی تھی، شانے کھڑے ہوئے تھے، بازوؤں کی مچھلیاں ابھری ہوئی تھی۔ یزید کی آنکھوں میں، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا تھا، مگر یہی کوفہ ہے، آپ کے شانے جھکے ہیں، نظریں جھکی ہیں، گردن جھکی ہے۔ مولا یہ کیا بات ہے؟ ارے مسلم بھی بہادر تھے، آپ بھی بہادر ہیں۔ امام نے گردن اٹھائی، اس کی طرف دیکھ کے کہا، بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، میرا چچا مسلم جب آیا تھا یکو تنہا تھا، میرے ساتھ میری ماں اور بہن، میرے ساتھ میری ماں اور بہنیں، ایک رسن 12 گلے، ماں اور بہنیں بے مقنع و چادر۔
غیرت دار سید سجاد کے جگر سے کوئی پوچھے، یہ وہ جگر تھا جو شیروں کے جگر سے زیادہ مضبوط جگر تھا۔ ایک روایت بہار الانوار میں ذکر کی گئی ہے، روایت پڑھ کے آپ کی عبادت مکمل کر دوں۔ صرف اس لیے روایت پڑھ رہا ہوں کہ سید سجاد کے جگر کی مضبوطی کا عالم ملاحظہ کیا۔ ایک عبداللہ نامی شخص کربلا سے گزر رہا تھا، دیکھا جنگل بیابان ہے مگر ایک خوشبو آ رہی ہے، معطر پورا۔ جھاڑیوں کے پیچھے چھپا تو کیا دیکھا، ایک لاش بے سر ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکی ہے۔ ایک شیر ہے جو لاشے کے قریب بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ ایک شیر ہے لاشے کے قریب بیٹھا ہوا رو رہا ہے، کچھ منہ کو لب کو ہلا رہا ہے، کچھ کہتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے۔ اور میں نے دیکھا، میں چھپ گیا، میں نے دیکھا کہ روتے روتے اس نے ایک بار اپنا سر پٹکا اور سر پٹک کے وہیں دم توڑ دیا۔ نہ میں نے شیر کو روتے دیکھا تھا، نہ میں نے خود سے سر پٹک کے دم توڑتے دیکھا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لاش کسی عام بندے کی نہیں ہے، کسی ولی خدا کی ہے۔ میں جھاڑیوں سے نکلا، مجھے یقین ہو گیا کہ شیر دم توڑ چکا ہے۔ میں باہر نکلا، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، سلام کیا، اے شہید راہ خدا، تجھ پر میرا سلام ہو۔ جواب سلام آیا، عبداللہ تجھ پر بھی ہمارا سلام ہو۔ عبداللہ چیخ کے کہتا ہے، اے لاشہ بے سر، تجھے میرا نام کیسے معلوم ہے؟ تو کون ہے؟ کہا عبداللہ میں تیرا آقا حسین ابن علی، قتل عطشانان، میں 3 دن کا بھوکا ہو پیاسا، کند خنجر سے ریگدار کربلا پہ ذبح کر دیا گیا، میری لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دی گئی۔ عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑا، زارو قطار روتا ہوا کہتا، مولا ایک بات بتا دے، یہ شیر کون تھا؟ یہ یہاں دم کیوں توڑ گیا؟ یہ رو کیوں رہا تھا؟ یہ لب ہلا کے کہہ کیا رہا تھا؟ آواز آئی، عبداللہ یہ میرے بچپن کا دوست ابو الحارث تھا، میں نے مدینہ میں اسے پالا، جب بڑا ہوا مدینہ کے لوگ ڈرنے لگے۔ رسول اللہ نے کہا، نانا نے کہا، حسین اس سے کہو کربلا کے جنگلوں میں چلا جائے۔ جب شام غریبہ کا سناٹا نمودار ہو تو میرے قریب آنا، میں جو تمہاری ذمہ داریاں دوں وہ دینا۔ جب شام غریبہ میں سکینہ میرے قریب آئی، میں نے ابو الحارث کو بلایا، ابو الحارث خبردار، دن بھر میری بہن کے ساتھ، میری بیٹی سکینہ کے ساتھ رہنا، رات کو مجھے آ کے سنانا۔ کہیں زینب گھبرائی تو نہیں، کہیں سکینہ روئی تو نہیں، کہیں سکینہ پریشان تو نہیں ہوئی، یہ روز کی طرح سنانے آیا تھا۔ عبداللہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے، مولا پھر یہ آج مر کیوں گیا؟ سن لیجئے بس آخری جملے، مولا یہ آج مر کیوں گیا؟ کہ یہ روز کی سنانے آیا تھا، آج بھی سنا رہا تھا، مگر آج کہتا ہے مولا آپ کی بہن کا قافلہ کوفے پہنچ گیا، جہاں کوفے میں کل زینب شہزادی تھی وہیں آج قیدی بنی۔ مولا جس کوفے میں شہزادی زینب شہزادی بنی تھی وہیں آج قیدی بن کے کھڑی ہے۔ اے مولا دشمنوں کا ہجوم ہے، ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہے، آل محمد قیدی بن کے کھڑے، مولا مجھ سے اب زینب کا یہ حال نہیں دیکھا جاتا، مولا مجھے اجازت دے دیجئے، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اے عبداللہ، ابو الحارث برداشت نہ کر سکا، میں کہوں گا ابو الحارث ذرا سید سجاد کے جگر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔